السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مالی سال 2026 کے لیے جو شرح نمو ہے اس کا 3.75% سے 4.75% تک کا تخمینہ جو ہے وہ لگایا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کی معیشت کے حوالے سے مثبت منظرنامہ جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ اب $20 ارب سے بڑھ جائیں گے، اور اس سے یقیناً ایک استحکام جو ہے وہ آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی تخمینہ جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 5 سے 7% کے درمیان رہے گی۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 5 سے 7% کے درمیان رہنا ٹھہری ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا، تو پھر شرح سود جو ہے اس کو 10.50% پر برقرار رکھنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، جس سے بزنس کمیونٹی میں ایک مایوسی بھی پھیلی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کو اب یہ احساس ہو گیا ہے کہ IMF پروگرام میں رہنے کے نتیجے میں ترقی کی طرف جو ہے وہ نہیں بڑھا جا سکتا، معیشت جو ہے وہ کھل نہیں سکتی، اور اب مارچ میں IMF کا جائزہ مشن جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے، اور اس حوالے سے کچھ تیاری جاری ہے کچھ ہفتوں سے کہ IMF کو جو ہے وہ قائل کیا جائے کہ وہ پاکستان کے جو حساس نوعیت کے معاملات ہیں ان میں کوئی وہ نرمی دکھائے۔ اور ظاہر ہے اس حوالے سے توانائی کا شعبہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ پاکستان کے صنعت کار جو ہیں وہ مسلسل اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ ان کے بس سے باہر ہیں، اور ان کو بین الاقوامی مارکیٹوں میں کمپیٹیٹیو بھی نہیں رکھ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ بات چیت جو ہے اس کو کیا جائے گا، اور دیگر عوامل جو ہیں ان میں بھی یہ راستہ اپنانے کی کوشش کی جائے گی کہ جس کے نتیجے میں پاکستان میں صنعتیں جو ہیں وہ ان کا پہیہ چل سکے، پاکستان میں براہ راست سرمایہ کاری جو ہے اس میں اضافہ ہو سکے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر یہ ایسا نہیں ہوتا تو پاکستان کے لیے مشکلات اسی طرح رہیں گی، چاہے معیشت استحکام پذیر ہے، چاہے بہتری کے حالات جو ہیں وہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہیں، لیکن اگر ہم ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس وقت مہنگائی جو ہے وہ اس نے یقیناً لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے، ان کی قوت خرید جو ہے وہ بے پناہ متاثر ہو چکی ہوئی ہے، شرح غربت جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر حکومت سوچ رہی ہے کہ اس حوالے سے کس طریقے سے جو ہے کوئی بہتری کا راستہ نکالا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی ایک کہا جاتا ہے کہ IMF پاکستان کو کچھ نہیں کہتا، پاکستان خود جو ہے وہ اپنے حالات کو درست کرنے کی طرف گامزن نہیں کر پا رہا۔ یہ جس طریقے سے اخراجات کیے جاتے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ان اخراجات میں کمی کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں کمی نہیں کی جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اب یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات، اور پاکستان کی معیشت پر اتھارٹی، پاکستان کی معیشت کو انہوں نے بطور وزیر خزانہ چلایا بھی۔ میری آج کی مہمان شخصیت سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ایک طرف تو پاکستان کی معیشت کی مثبت ہونے کے حوالے سے بات کر رہا ہے، اور دوسری جانب جو شرح سود ہے اس کو 10.50% پر برقرار رکھا گیا ہے۔ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ اور کچھ نہیں تو شاید 10% پر ہی آ جائے، وہ بھی نہیں ہوا، جبکہ جو پاکستان کی کاروباری جو طبقہ ہے وہ یہ بات کہہ رہا تھا کہ کم از کم یہ سنگل ڈیجٹ میں آنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ماشاءاللہ ایک بہت کمپریہنسو سمری پیش کیا ہے، جس میں آپ نے جو مختلف مسائل ہیں اور ایشوز ہیں ان پر آپ نے واضح طور پر اشارہ کیا ہے، اور کل ہمارے جو سینٹرل بینک یعنی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے ان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوتی ہیں اس میں طے کیا جاتا ہے کہ سر سود کو
کس طرح رکھنا چاہیے، کم کرنا ہے یا بڑھانا ہے. تو اس مرتبہ کی میٹنگ کے بعد آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ سر سود میں کوئی کمی نہیں لائی گئی اور وہ 10.5% تک رہے گا. اب سوال آپ کا بہت مناسب ہے کہ ایک طرف تو اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ افراط زر کی رفتار جو ہے وہ اگر آپ کور انفلیشن کو بھی لے لیں تو وہ 8% سے کم ہے، اور کوشش یہ ہے کہ یہ افراط زر کی رفتار 5 سے 7% رہے گی. ہمارا سر سود کا جو تعلق زیادہ ہوتا ہے وہ افراط زر سے ہوتا ہے. تو اگر یہ گر گیا ہے کافی حد تک تو پاکستان میں میرا اپنا خیال یہ تھا کہ کم از کم ½ یعنی کہ 10.5 سے 10% تک لانا مناسب ہوتا، اور یہ ایک پازیٹیو سگنل بھیجتا ہمارے اکانومی کے بعد. مگر دبے دبے انداز میں مانیٹری پالیسی نے کچھ پریشانیوں پہ بھی اشارہ کیا ہے، بڑے بڑے سٹل انداز میں. ایک تو انٹرنیشنل انوائرمنٹ اس وقت بہت ہی پریشان کن ہے. اس وقت وہ ٹیرف وار چل رہا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ ایران کے بارے میں جو ہو رہا ہے، وینزویلا وغیرہ، گرین لینڈ، تو یہ سارے ایشوز سے نتائج ہوتا ہے کہ ان کا اثر گلوبل تجارت پہ ہوتا ہے. دوسری طرف جو پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو اس وقت پرفارمنس چل رہا ہے اس سال، وہ آئی ایم ایف پروگرام کے کچھ ٹارگٹس میٹ کرنے میں دقت ہو رہی ہے. اور سب سے نمایاں اگزامپل جو انہوں نے دیا اسٹیٹ بینک نے، وہ ایف بی آر کے ریونیوز میں بہت کم اضافہ ہوا ہے اور ٹارگٹ سے کافی کمی ہو گئی ہے. تو اس طرح کے اشارے ہیں، تو ملا جلا ایک رجحان لگتا ہے مانیٹری پالیسی کمیٹی کا. اس لیے انہوں نے شاید مناسب یہ سمجھا کہ اس انسرٹنٹی کے ماحول میں کچھ عرصہ انٹرسٹ ریٹ کو ہم نہیں چھوئیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایف بی آر کی بات کی ہے کہ ان کو اپنے جو اہداف ہیں ان کے حصول میں مشکلات پیش آئی ہیں، جس کا اسٹیٹ بینک نے اشارہ کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایف بی آر بھی اہداف کا حصول اس وقت ممکن بنائے گا جب معیشت جو ہے وہ چلے گی اور جو کاروباری طبقہ ہے وہ اس طریقے سے اپنی رفتار جو ہے اس کو بڑھائے گا، یا درآمدات ہیں یا برآمدات ہیں یا ظاہر ہے کہ بزنس ایز سچ ہیں. لیکن جب ایک اس طرح کی کیفیت ہو جس میں شرح نمو جو ہے وہ بمشکل 2 سے 2.5% ہو، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا رکاوٹ نہیں ہے، یہ ایک بڑا ہیزرڈ نہیں ہے کہ ایف بی آر ٹھیک ہے پاکستان کے اندر لوگ ٹیکس دینے سے بھی کتراتے ہیں، لیکن بہرحال ایک ایکٹیویٹی بھی تو چاہیے ہوتی ہے نا بزنس کی؟ دیکھیے ماشاءاللہ ہمارے ایف بی آر کا پرفارمنس کچھ پچھلے سالوں بہت اچھا اور مناسب رہا ہے، اور 2024-25 میں ایک بہت بنا اضافہ ریونیوز میں دیکھا گیا، تقریباً 26% سے زیادہ. اور اس میں یہ دیکھیے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ شرح نمو کم تھا، تقریباً مشکل سے آپ کو یاد ہوگا یہ 2.5% کے لگ بھگ رہا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3% کے لگ بھگ ہو چکا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت تو حالات خراب ہونے کے باوجود ریونیوز میں اضافہ ہوا تھا، اب اس میں کمی کیوں آ رہی ہے؟ اب دوسری طرف یہ دیکھیے کہ ہمارے درآمدات جو ہیں، امپورٹس جو ہیں، ان میں نمایاں طور پر اضافہ ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ ہیوی ڈیوٹی والے آئٹمز پر. اب گاڑیوں کی جو اکارڈنگ ٹو دا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو پروڈکشن اور سیل میں 80% اضافہ ہے پہلے 5 مہینوں میں، اور یہ زیادہ تر تو درآمدات کے نتیجے میں ہوتا ہے. کوٹا جو رکھا تھا ہم نے وہ ختم ہو گیا ہے. تو ریونیوز میں اس لحاظ سے تو اضافہ ہونا چاہیے تھا، مگر پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ صرف 7% پہ اٹکا ہوا ہے ایف بی آر.
ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے ایک چیلنجنگ صورتحال اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، اور اب پاکستان کو جو یہ خیال آیا ہے کہ جی آئی ایم ایف کے اس میں چھتری تلے رہتے ہوئے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کھل نہیں سکتی، اس لیے کہ حکومت جو ہے وہ ایسی مراحت نہیں دے سکتی کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کی صنعت جو ہے وہ کمپیٹیٹو ہو سکے بین الاقوامی مارکیٹ کے اندر۔ تو اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ اب جو ڈیووس میں بھی ملاقات ہوئی تھی آئی ایم ایف کی سربراہ سے وزیر اعظم شہباز شریف کی، گو انہوں نے کہا کہ آپ بڑے زبردست آپ لیڈر ہیں اپنے ملک کے، پتہ نہیں انہوں نے تعریف کیا کہ ہم نے آپ کو کچھ نہیں دینا، یا انہوں نے یہ کہا ہے کہ شاید ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ تو یہ جو اب ایک فیلنگ آئی ہے، آپ کو لگتا ہے یہ ایک درست سمت ہے؟ دیکھیے، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس وقت ہمیں ترقی کی طرف جانے کے لیے اور ایک ایسا راستہ ڈھونڈنا ہے جو مناسب طریقے سے قائم رہے گا۔ اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہمارے برآمدات میں تیزی سے اضافہ ہونا، جسے ہم کہتے ہیں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ۔ اس کے نتیجے میں آپ کی فائنینشیل پوزیشن بھی بہتر ہوتی ہے اور گروتھ بھی ہوتا ہے۔ مگر پاکستان میں اب آپ یہ دیکھیے، پہلے 6 مہینے میں ہمارے جو برآمدات ہیں ان میں واضح طور پر کمی آئی ہے، اور نتیجہ یہ کہ ہمارا تجارتی جو اکاؤنٹ ہے وہ کافی بڑے ڈیفیسٹ میں جا چکا ہے۔ اب مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ ایک طرف آپ انسینٹیوز کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ نے ایکسپورٹرز کو اس طرح کا جو سب سے اہم انسینٹیو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے روپے کی قدر، کرنسی کی ویلیو اس طرح رکھیں کہ انسینٹیو ملے ہمارے ایکسپورٹرز کو۔ مگر آپ نے پچھلے 1.5 سال سے حیرت انگیز انداز میں روپے کی قدر کو قائم رکھا ہے نامنلی، اور ریئل ٹرمز میں اسٹیٹ بینک خود کہہ رہا ہے کہ روپی اوور ویلیوڈ ہے 5 سے 6%۔ آئی ایم ایف نے اپنی پروجیکشن جو کی ہے اس سال کے لیے، انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 297 روپے فی ڈالر تک پہنچنا چاہیے۔ تو یہ انسینٹیو تو آئی ایم ایف خود کہہ رہا ہے آپ سے کرنے، آپ کرنے سے گھبرا رہے کیوں؟ یہ وجہ سمجھ میں اس وقت نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے، کچھ لوگوں کا جب مارکیٹ کے لوگوں سے بات کی جاتی ہے یا بزنس کمیونٹی کے سرکردہ رہنماؤں سے بات کی جاتی ہے، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں، روپے کی قدر جو ہے اس کو بہتر ہونا چاہیے، اور یہ روپے کی جو قدر ہے اس وقت یہ زیادہ ہے۔ اور یہ ایک بات اور بھی کہی جاتی ہے کہ اگر آپ کرنسی کو ظاہر ہے اس کی شرح تبادلہ میں کمی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر وہ ایک فیول سپلائی کرتا ہے مہنگائی کی جانب۔ اس بارے میں جو یہ سوچ ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، آپ کو مجبوراً وقت آنے پر کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ یہی ہے، 2012-13 سے 2017-18 ہم نے اپنے کرنسی کو مستحکم رکھا، بڑا جیسے کہتے ہیں نا فخر سے ہم نے اس کو قائم رکھا، اور 2017-18 میں اتنا بڑا تجارتی خسارہ ہوا کہ اس کے بعد سے ہم سنبھل نہیں پائے۔ تو ایک سسٹمیٹک طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت زیادہ کرنسی میں ڈپریسیشن لے آئیں، بٹ مناسب چینج رکھیں۔ اب جب خود اپنا اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ کرنسی اوور ویلیوڈ ہے تقریباً 5% سے، تو یہ مناسب چینج ہے۔ ایکسپورٹرز کو تھوڑا بہت تو انسینٹیو دیجیے، اور کوشش یہ کریے کہ اس کے نتیجے میں تجارتی خسارہ کم ہو، ورنہ خدا نہ خواستہ اگر آپ نے یہی سلسلہ چلایا تو ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے تجارتی خسارہ پھر سے بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہو چکا ہے، اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ فارن انویسٹمنٹ 40% گر چکا ہے، اور یہ سب بڑے پریشان کن انڈیکیٹرز ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آئی ایم ایف کے پیسے لون کے نہیں آئے ہوتے تو ہمارے ریزروز میں کوئی واضح طور پر اضافہ اتنا نہیں ہوتا، کچھ کمی بھی آ سکتی تھی۔ تو اس لیے
اس وقت آپ کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ برآمدات کو انسینٹیوز دے کر آگے لے جائیں، اور جو انسینٹیو آپ دے سکتے ہیں جو کہ نیچرل اور واضح انسینٹیو ہوگا، وہ روپے کے قدر کو کچھ حد تک ایڈجسٹ کر کے ہمارے ایکسپورٹرز کو کچھ پروفیٹیبلٹی میں اضافہ ہونے کی گنجائش پیدا کرے گا۔ ناظرین، سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، میری آج کی مہمان شخصیت پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بریک سے جانے سے پہلے ہم شرح تبادلہ پر بات کر رہے تھے، اس میں دو چیزیں اور بھی ہیں۔ ایک تو اسٹیٹ بینک جو ہے اس نے اس مالی سال 2026 کے لیے جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے اس کا تخمینہ 0 سے 1% کے درمیان رہنے کا لگایا ہے۔ دوسری جانب یہ بات بھی کہی جاتی ہے، جو یہ شرح تبادلہ کے روپے کو گرانے کی مخالف لوگ ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بھی روپے کی قدر میں کمی ہوئی ہے، برآمدات میں تو اضافہ نہیں ہوتا، وہ تو وہیں کی وہیں رہتی ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ روپے کی قدر میں تبدیلی لانے سے دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے فضل سے آپ کے برآمدات میں کچھ اضافہ ضرور ہوتا ہے۔ اب دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ جو آپ کے درآمدات ہیں وہ کنٹرول میں رہتے ہیں۔ اس وقت آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ ہمارے درآمدات میں 12 سے 13% اضافہ ہوا ہے پہلے 6 مہینے میں، اور یہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ اینڈ ود آل ڈیو ریسپیکٹس ٹو دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان، یہ کہنا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 0 سے 1% رہے گا ہماری جی ڈی پی کا، آلریڈی وہ خسارہ جو ہے وہ 0.45% تک پہنچ چکا ہے، اور یہ تجارتی خسارہ میں پچھلے 2-3 مہینوں میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو سال کے اینڈ تک ہمارا تجارتی خسارہ کم از کم 2% سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے ریزروز پر پھر سے پریشر آنا شروع ہو چکا ہوگا۔ اب ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو سوال ہے کہ حکومت کو یہ احساس ہوا ہے اور پھر یہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ ترقی اور IMF جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے، اور ایک سوچ پائی جا رہی ہے حکومت کے ایوانوں میں کہ اس پروگرام کے بعد IMF کو جو ہے وہ خدا حافظ کہا جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ممکن ہے، اور واقعی ایسا ہے کہ ترقی اور IMF جو ہے وہ اکٹھے نہیں چل سکتے، ان کا پروگرام جو ہے معیشت میں جمود لاتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت اتنی مستحکم ہو جائے گی کہ ہم ایک اور پروگرام میں جانے سے بچ جائیں؟ بس ہم سب کی تو یقیناً یہی دعا ہے، مگر پاکستان کا ریکارڈ کوئی خاص نہیں ہے۔ 24 مرتبہ جا چکا ہے اور یہ 25واں مرتبہ چل رہا ہے، اور یہ پروگرام جو ہے 2026-27 تک ابھی تک آفیشلی جاری رہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا پاکستان سسٹینیبل پاتھ پہ آ جائے گا؟ یہ اس پہ منحصر ہے کہ پاکستان کے ریزروز جو ہیں جون 2027 تک کیا لیول تک پہنچتے ہیں۔ ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ ریزروز میں کچھ اضافہ ہوتا رہا ہے۔ اب پچھلے سال کے اینڈ میں ریزروز $14 ارب کے لگ بھگ تھے، اس سے پہلے سال $9 ارب تک تھے، اور اب اس وقت $16 ارب کے لگ بھگ ہیں۔ تو کچھ تھوڑا بہت اضافہ تو ہوا ہے، اور آنے والے دنوں میں اب دیکھنا ہے، چونکہ تجارتی خسارہ بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے، کہ آگے چل کر کیا ہوتا ہے۔ اور ایک چیز جو بہت کم لوگوں نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے فائنینسنگ ریکوائرمنٹس جو IMF کے ساتھ طے کیے ہیں، اس میں یہ طے ہوا ہے کہ تقریباً $3 ارب ہم انٹرنیشنل کمرشل بینکوں سے لون کے طور پر لیں گے اس سال۔ ابھی تک پوزیشن یہ ہے کہ کوئی لون بھی ہوا نہیں ہے، اور یہ گیپ $3 ارب کا ابھی تک پورا قائم ہے، اور اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے
کہ آنے والے دنوں میں فائنینسنگ گیپ میں اضافہ ہو جائے اور اس کے نتیجے میں بھی کچھ پریشر پڑے گا ہمارے ریزروز پر، خدا نخواستہ۔ اب اس میں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ جب بات کی جاتی ہے آئی ایم ایف کی، اور اس پر جب کہا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر پا رہے، آئی ایم ایف کی وجہ سے ہم وہ نہیں کر پا رہے، آئی ایم ایف کی وجہ سے ہم جو ہے کوئی ریلیف نہیں دے پا رہے، تو یہ استدلال آتا ہے کہ جناب آئی ایم ایف جو ہے وہ تو آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ اپنے غیر ضروری اخراجات جو ہیں ان کو بڑھاتے چلے جائیں بجائے کم کرنے کے۔ آئی ایم ایف آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ غیر ضروری ترقیاتی کاموں کی طرف جائیں، اور آئی ایم ایف آپ سے یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ اپنی یہ جو فائنینشیل مس مینجمنٹ ہے اس کو کنٹرول نہ کریں۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ بات دراصل یہ ہے کہ پہلے کوارٹر میں جو گروتھ ریٹ کی فگرز آئی ہیں، جو کہ شرح نمو 3.7% کہا گیا ہے، اس میں حیرت انگیز اضافہ ہمارے حکومت کے خرچوں میں، سول اور ملٹری کمبائنڈ میں، ریئل ٹرمز میں انفلیشن کو ہٹانے کے بعد 9% کے لگ بھگ اضافہ ہے۔ تو یہاں تو حکومتیں جو ہیں، فیڈرل، پروونشل، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز وغیرہ، یہ تو بڑے تیزی سے پھیل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، کاٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا ہے اس وقت۔ اور آپ کی بات بالکل مناسب ہے کہ حد سے زیادہ پھیل چکے ہیں، خاص طور پہ ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ۔ حیرت انگیز آپ کو سن کے ہوگا شاید کہ 40 تک کے ڈویژنز تھے پاکستان میں، جبکہ ہمارا سیریس کیلکولیشن یہ ہے کہ تقریباً اس سے آدھے ہونے چاہیے۔ تو لہٰذا اس وقت ایکسپینشن ہو رہا ہے گورنمنٹ میں کمی ہونے کے بجائے، اور یہ بالکل بالکل نامناسب ہے۔ اچھا، اب ذرا اس طرف ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ مہنگائی جو ہے، اب یہ تو کہتے ہیں 5 سے 7%، ٹھیک ہے، بڑھوتری اس رفتار سے ہو رہی ہے، لیکن مہنگائی جو ہے اس رفتار سے بڑھتے بڑھتے جس سطح پر پہنچ گئی ہے، اس نے تو حالت جو ہے وہ بگاڑ کے رکھ دی ہے، اور مشکلات جو ہیں اس میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اس پہ آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے؟ جی بالکل آپ مناسب کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے، ہوا یہ ہے کہ 2021-22 سے لے کر 2023-24 تک آپ کو حیرت ہوگی سن کر کہ تقریباً 80% اضافہ ہوا قیمتوں میں 3 سال میں۔ یہ تو بہت ہی نمایاں اضافہ تھا۔ اور ابھی جو لیبر فورس سروے آیا ہے اور ہاؤس ہولڈ انٹیگریٹڈ اکنامک سروے، 2 بڑے اچھے سروے ہمارے پی بی ایس نے پبلش کیے ہیں ریزلٹس، اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کی آمدنی میں بالکل اس سے بہت کم اضافہ ہوا ہے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ ہمارا جو پر کیپٹا انکم جو ہے ریئل ٹرمز میں، وہ کم از کم 10% گر چکا ہے۔ اس کی وجہ سے تو غربت میں بے پناہ اضافہ ہے، اور ہمارے ہاں شرح نمو تو پچھلے 3 سال 2% بھی نہیں رہی۔ اس کے نتیجے میں جو بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی غربت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور ہم اسٹیمیٹ ہمارا یہ ہے کہ خدا نخواستہ 11 کروڑ سے زیادہ لوگ پاکستان کے، بہت افسوس کی بات ہے، غربت کے لکیر کے نیچے جا چکے ہیں، اور اس میں بہت بڑی وجہ قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ پچھلے 4 سال۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ فگر دے رہے ہیں یہ تو تقریباً 47% کے لگ بھگ بن جاتا ہے، یعنی یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ آدھی آبادی جو ہے وہ خطے غربت سے نیچے جا رہی ہے۔ دوسری جانب یہ آخری سوال ہے آپ سے کہ بے روزگاری کا جو معاملہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اور یہاں سے جو لوگ باہر جا رہے ہیں اور جو ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا ہے وہ کس حد تک سپورٹیو ہوگا؟ دیکھیے، یہ کہنا کہ تفصیلات زر میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ کچھ حد تک اس لیے نامناسب ہے کہ اسٹیٹ بینک نے یہ کیا ہے کہ جو پیسہ ہنڈی میں جاتا تھا
اس کو آپ خرید کے اپنے آفیشیل ریونیوز ریسیٹس میں لے آئے ہیں. تو یہ کہنا کہ اوور آل آپ کے ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے، واضح طور پر اسٹیٹ بینک کے پاس جو پیسہ آیا ہے وہ بہت بڑا ہے، $8 ارب بڑا پچھلے سال، مگر اوور آل گروتھ اتنی زیادہ نہیں ہے. اور اس وقت جو انٹرنیشنل کنڈیشنز ہیں وہ کنڈیوسو نہیں ہیں اس لحاظ سے کہ تیزی سے اضافہ ہو. اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کو امیگریشن کی جو پرابلمز ہو رہی ہیں، خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں، دبئی وغیرہ میں، اور پھر اب امریکہ نے بھی اسٹرکٹ کر دیا ہے امیگریشن، تو مشکلات پیش ہوں گے. اور ساتھ ساتھ اب آپ یہ سوچئے کہ جو بے روزگار اور بیکار نوجوان جو پاکستان میں ہیں بیچارے، 24 ملین، 2 کروڑ 40 لاکھ نوجوان بیکار ہیں پاکستان، اور ان میں سے زیادہ 8 لاکھ یا 9 لاکھ باہر جا سکتے ہیں. تو مسئلہ بہت سیریس ہے، بہت سیریس ہے. بس ہم سب اب اس وقت ہماری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے پاکستان جو ہے اپروپریٹ اسٹریٹجی اور کے تحت کام کرنا شروع کرے، اور جو بڑے ڈیسیشنز ہیں کنسنسس کی بیسس پر لے کر آئیں اور ملک کو اس دلدل سے نکالنے کی کوشش تیزی سے کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا. ناظرین، یہ تھے پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا. ان کی آپ نے گفتگو سنی. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقت کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، T20 ورلڈ کپ کو لے کر اس وقت تمام نظریں پاکستان پر لگی ہوئی ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ جس طریقے سے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل تو اب نہیں رہی، اس کو انڈین کرکٹ کونسل کہنا زیادہ مناسب ہوگا، جو معاونانہ رویہ اختیار کیا ہے اور جس طریقے سے اس کو T20 ورلڈ کپ سے باہر کیا گیا ہے، اس بات کے باوجود کہ وہ تواتر کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے سیکیورٹی خدشات ہیں بھارت میں جا کر کھیلنے کے، لیکن ایک دوگلا پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو جو ہے T20 ورلڈ کپ سے باہر کر دیا گیا. پاکستان نے ان کا ہر مرحلے پر ساتھ دیا، اور ابھی تک پاکستان نے اس چیز کا اعلان نہیں کیا کہ وہ T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرے گا یا نہیں کرے گا. اس حوالے سے پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا. اس ملاقات کے بعد جو خبر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ تمام آپشنز کو میز پر رکھ کر فیصلہ کیا جائے کہ کیا کرنا ہے. اب پی سی بی کے سربراہ جو ہیں محسن نقوی، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جمعے یا سوموار کو وہ اس چیز کا اعلان کریں گے کہ پاکستان T20 ورلڈ کپ کھیلنے جائے گا یا نہیں جائے گا. اس وقت وہ صدر آصف زرداری کے ہمراہ دورے پر ہیں اور ظاہر ہے وطن واپسی پر ہی فیصلہ ہوگا. دوسری جانب آئی سی سی کی جانب سے تو نہیں، لیکن جو وہ خبریں فیڈ کرتے ہیں بھارتی میڈیا کو، اس میں یہ بڑے تواتر کے ساتھ آ رہا ہے کہ پاکستان پر بڑی پابندیاں لگ سکتی ہیں، بڑا سخت مالی نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے. مستقبل کے حوالے سے پی ایس ایل میں جو غیر ملکی کھلاڑیوں کی شرکت ہے ان کو NOC نہیں دیے جائیں گے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ وہ معاملہ ہے جس پر کریں گے بات، اور میری آج کی مہمان شخصیت جو ہے اس حوالے سے کرکٹ پر ان کی گرفت اور ان کا علم جو ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. ڈاکٹر نعمان نیاز. ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے اس وقت ایک بڑی گو مگو کی سی کیفیت تو ہے، اور اس پر ڈبیٹ بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. پاکستان کا جانا مناسب ہوگا اور وہاں جا کر کوئی اور طریقے سے احتجاجی رد عمل دینا بہتر ہوگا، یا پاکستان جو ہے وہ یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ نہ جائے؟ سب سے پہلے تو جی تھینک یو ویری مچ، آئی ایم ہمبلڈ آپ نے ہمیں پروگرام میں لیا. جہاں تک یہ بات آپ کر رہے ہو نا، دیکھیں جو بنگلہ دیش کے ساتھ ہوا وہ آپ خود آپ نے انٹرو میں بول دیا کہ
جو ٹریٹمنٹ میٹڈ آؤٹ ٹو دیم دیٹ واز ایبسلیوٹلی ریڈیکولس، کیونکہ ان کا وہی ریکوائرمنٹ تھی اور وہی ان کا آسک تھا جو کہ انڈیا اکثر کرتا ہے اپنی گورنمنٹ کے کہنے پہ. ایون پاکستان کو اکوموڈیٹ کیا آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کے بعد. تو یہ تو ایک آئی سی سی کی ہپوکریسی ہے. اب اس میں کاؤنٹر کوشچن لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ یار 14-2 ہوا ہے بورڈ ممبر، تو آسٹریلیا، انگلینڈ، ڈیولپ بورڈ جو ہے نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ، ان کو کیا بنی؟ تو ان کو یہ بنی جی کہ یہ جو اس وقت ہے نا، آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انڈیا کی امپیریل ہیگمنی ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو بہت سارے لوگ دیکھ نہیں پا رہے وہ یہ ہے کہ ان کی مارکیٹ ہیگمنی بن گئی ہوئی ہے. کیونکہ دنیا کرکٹ کا جو براڈ کاسٹ ریونیو ہے آئی سی سی کا 70% وہ انڈیا سے جنریٹ ہوتا ہے. انڈیا کو اب ایک سیپریٹ کانٹیننٹ کا درجہ دے کے اور آئی سی سی کے رائٹس دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ فائنینشیل جگرناٹ بن کے ابیوز آف پاور. تو یہ 2003 سے شروع ہو گئے تھے ساؤتھ افریقہ ٹور پہ، جب سچن ٹنڈولکر کو بال ٹیمپرنگ کا ایلیگیشن لگا تھا اور مائک ڈینس کے اگینسٹ انہوں نے ٹیسٹ میچ ان کے بغیر کھیلنے کی کوشش کی، پھر بعد میں مائک ڈینس کو فارغ کر دیا تھا آئی سی سی نے. منکی گیٹ اسکینڈل آپ کو یاد ہوگا، جہاں پہ ہربھجن سنگھ نے اینڈریو سائمنز کو جو ہے وہ منکی کہا تھا، پھر پینلائز ہوئے، پھر بی سی سی آئی نے تھریٹن کیا کہ ہم بائی لیٹرل سیریز نہیں کھیلنے، آسٹریلیا جائیں گے. کرکٹ آسٹریلیا نے بیک آف کیا اور ہربھجن کا جو ہے وہ جو پینلٹی تھی اس کو ختم کیا گیا. تو وہ تو ٹھیک تھا، لیکن اب ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ جو ہے ان کی بی جے پی، جو کہ اب بہت ایکسپوز ہو چکے ہوئے ہیں. تو انفارچونیٹلی واٹ پیپل آر ناٹ ریئلائزنگ کہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو پاکستان نے سولیڈیرٹی پرنسپل سٹانس میں دکھانی تھی وہ ووٹ بھی کر دیا. آپ کے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ جناب محسن نقوی، who happens to be the فیڈرل منسٹر فور انٹیریئر، انہوں نے کہہ بھی دیا کہ جی ان کے ساتھ غلط ہوا ہے پریس کانفرنس میں. تو یہ تو سولیڈیرٹی ہو گئی. لیکن پاکستان کو بائیک آؤٹ کرنا چاہیے. اب وہ کیوں کرنا چاہیے؟ دس از دا گولڈن اپرچونٹی. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی شاید کرکٹنگ پیڈیگری آج کل جو ہے اتنی متاثر کن نہیں ہے، اور آپ باٹم آف دا ٹیبل آلموسٹ ایوریج ٹیم بن گئے ہوئے. 7ویں نمبر پہ آپ کی رینکنگ ہے T20s میں. انڈیا سے آپ تمام میچز ہار جاتے ہیں، اپنی سے لیسر ٹیم سے آپ جیتتے رہے ہیں. لیکن بائیکاٹنگ ورلڈ کپ جو ہے نا، اٹس ایکچولی اباؤٹ ایکسپوزنگ فالٹ لائن ان گلوبل کرکٹ گورننس. انڈائریکٹلی آپ کو چیلنج کرنا پڑے گا ان جوڈیشیس کنسنٹریشن آف پاور بائی انڈیا. یہاں پہ ایک چیز اور کلیئرٹی مانگتی ہے، وہ یہ ہے کہ فیفا جو فٹ بال کی وہ گورننگ باڈی ہے، اتھارٹیٹیو باڈی ہے، لیکن جو آئی سی سی ہے وہ لیجسلیٹو باڈی ہے اور فل ممبر کے ایک ایک ووٹ پہ چلتی ہے. تو بنگلہ دیش کا اتنا ہی امپیکٹ ہونا چاہیے جتنا کہ انڈیا کا ہے یا انگلینڈ کا یا آسٹریلیا یا پاکستان کا. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ڈکٹیشن کر رہا ہے بھارت، بدماش بن چکا ہے، اور وہ ایک کرکٹنگ سپر پاور تصور کر کے اور پھر امپیکٹ بھی کریٹ کر رہا ہے، کیونکہ اکنامک جو ہیں وہ انگلینڈ، آسٹریلیا اچھا، وغیرہ اس کو میں نمان نیاز صاحب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو جانا چاہیے، پاکستان کو نہیں جانا چاہیے اور اس T20 ورلڈ کپ میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. اب یہ دیکھیں کہ جو آپ نے جیسے ذکر بھی کیا ووٹنگ کا جو پیٹرن تھا 14-2، اب اس میں جو بڑے ممالک ہیں کرکٹ کے جو ظاہر ہے کہ انکلائنڈ ہیں، ادھر آئی پی ایل کا ایشو ہے، مالی مفادات اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اس طریقے سے جرت ہی نہیں کر پا رہے. یہ تو محسن نقوی صاحب نے شاید پہلی دفعہ اس قدر سٹینڈ لیا کہ ہائیبرڈ سسٹم انٹروڈیوس ہو گیا، اس سے پہلے تو یہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے جو پھر نتائج ہیں، اس کے جو مضمرات ہیں، وہ پاکستان کرکٹ کے لیے کیا ہوں گے؟ اوکے، دیکھیں اس میں ایک چیز آپ کو میں کلیئر کر دوں. میں نے ابھی آپ کو کہا کہ کرکٹنگ شاید آپ کی جو پیڈیگری ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے، لیکن آئی سی سی ٹورنامنٹس میں، آئی سی سی ٹورنامنٹس کی بات ہو رہی ہے، جو انڈیا پاکستان کا ایک میچ ہوتا ہے، ایک میچ، اس میں انڈیا میں ایک براڈ کاسٹ چینل کا 10 سیکنڈ کا کمرشل ایئر ٹائم کا سلاٹ $18,750 کا بکتا ہے. یعنی 50 منٹ کمرشل ایئر ٹائم ایک T20 انڈیا پاکستان کا جو ہے وہ $5.27 ملین کا بکتا ہے. اوور آل اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں ایک میچ انڈیا پاکستان کا براڈ کاسٹ ریونیو جو کماتا ہے کمرشل ایئر ٹائم سے، صرف ہم سبسکرپشن ماڈل کی بات نہیں کر رہے، وہ $1.13 بلین ہوتا ہے. آپ کو اگر یاد ہو
کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2017 میں پاکستان نمبر 8 کی ٹیم تھی اور انڈیا نمبر 1 تھا، دونوں ڈیفرنٹ پولز میں آ گئے تھے، لیکن براڈ کاسٹرز کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، جنہوں نے رائٹ ایکوائر کیے ہوتے ہیں ان کی جان نکل گئی تھی، تو ایک پول میں آئی سی سی نے رول بینڈ کر کے انڈیا پاکستان کو رکھا تھا۔ اس کے بعد سے آج تک ہر گلوبل ٹورنامنٹ جو آئی سی سی کا ہوتا ہے اس میں انڈیا پاکستان ایک ہی پول میں ہوتا ہے، کیونکہ 250 ملین آئی بالز پاکستان سے ملتے ہیں اور برانڈ ایکویٹی پاکستان کی بہت ہائی ہے، جو ایج اولڈ ریولری کی وجہ سے۔ ابھی اس میں ایک اور چیز آپ کو اس چیز کو میرے آرگومنٹ کو تقویت دے گی کہ ایشیا کپ انڈیا میں ہونا تھا یہ پچھلا جو ہے، اور انڈیا نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا اپنی گورنمنٹ کے کہنے پہ کہ اس کو پوسٹ پون کیا جائے، کیونکہ پاکستان کے میچز جو ہیں وہ اس وقت ایمبیگوس تھا انڈیا میں ہونے۔ سو سری لنکا اور افغانستان اور انڈیا تین اگر فل ممبر اس وقت ووٹ کر دیتے جو کہ کرنے جا رہے تھے تو وہ ایشیا کپ پوسٹ پون ہو جاتا، لیکن براڈ کاسٹرز جو ہیں انہوں نے، جس میں جیو سٹار بھی شامل ہے، حالانکہ رائٹ سونی پکچرز کے پاس تھے ایشیا کپ کے، لیکن ان کے اتنے 40% آف دا ٹوٹل انڈین مارکیٹ جو ہے براڈ کاسٹ کی وہ جیو سٹار جو ہے مکیش امبانی کا ریلائنس اون کرتا ہے۔ نہ صرف کہ وہ ٹورنامنٹ انڈیا سے نکالا گیا، وہاں پہ 3 میچز پاکستان اور انڈیا کے ہوئے۔ اب پاکستان اور انڈیا کا ایک میچ ٹورنامنٹ کی جو آئی سی سی کا گلوبل ٹورنامنٹ ہوتا ہے اس میں 60 سے 63% براڈ کاسٹ ریونیو صرف اس میچ سے جنریٹ ہوتا ہے۔ تو اب آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر پاکستان بوائک آؤٹ کرتا ہے تو 21ویں نمبر کی ٹیم یوگینڈا ہے جو ان کو ریپلیس کرے گی، تو انڈیا بمقابلہ یوگینڈا اٹریکٹ کرے گا براڈ کاسٹر کو یا انڈیا بمقابلہ پاکستان؟ اور دوسری یہ چیز ہے کہ پاکستان جہاں پہ شامل نہیں ہوتا، ابھی یہ حالت ہے کہ یہ جیو سٹار نے خریدے ہوئے ہیں آئی سی سی کے نیکسٹ سائیکل کے رائٹ جو ہیں وہ $3.1 بلین کے خریدے، لیکن 2024 میں ورلڈ کپ جو کرا دیا گیا T20 وہ یو ایس اے میں اور ویسٹ انڈیز میں کروایا، جس میں پروڈکشن ایکسپینسز اتنے ہائی ہو گئے کہ ہیوی لاسز ہوئے، تو ودرا کرنا چاہ رہے تھے رائٹ سے جیو سٹار، پھر آئی سی سی کو $1 بلین کم کرنا پڑا ہے۔ تو اٹ از آل اباؤٹ نمبرز، اور آئی سی سی کے لیول پہ پاکستان بھی اتنا ہی بدماش ہے جتنا کہ جو ہے انڈیا ہے۔ جی۔ اچھا، اب اس میں نعمان صاحب یہ فرمائیے گا کہ پھر یہ جو اس طریقے کی خبریں جو ہیں فیڈ کی جاتی ہیں، ظاہر ہے آئی سی سی تو اس حوالے سے نہیں کچھ کہہ رہا، لیکن میڈیا کے تھرو ان کے آتی ہیں کہ پاکستان کا جو شیئر ہے اس ورلڈ کپ کا وہ نہیں ملے گا، پی ایس ایل کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں پہ پابندیاں لگا دی جائیں گی، اور جو آگے کے پلانز ہیں اس کے اندر پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ کچھ کر سکتا ہے آئی سی سی اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ تو کدھر بھبکی ہے نا جو کہ انڈیا میڈیا کے تھرو نکالتے ہیں تاکہ آپ تھوڑی سی پولرائزیشن کو کم کریں اور پاکستان کو انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کریں، لیکن ریالٹی کیا ہے؟ پاکستان کرکٹ بورڈ اگر ایسا ڈیسیجن لیتا ہے تو آئی سی سی کے جو میمورینڈم آف آرٹیکل ہے یا آئی سی سی کے جو لاز اور بائی لاز ہیں، جو اس کے ڈائریکٹرز کے ریکوائرمنٹس ہیں، اس میں تو آپ کو سیویئر پینلٹیز ہو سکتی ہیں۔ آپ کا ایون جو فل ممبر سٹیٹس ہے اس کو آپ ابالش وہ کر سکتے ہیں، ٹیمپریری سسپینڈ کر سکتے ہیں۔ انڈیا بی سی سی آئی لکی ہے کہ وہ بی سی سی آئی تھا، ادروائز جو انہوں نے ٹرافی اس کی ایشیا کپ کی ریسیو نہیں کی تھی، دیٹ واز ایکولنٹ ٹو برنگنگ دا گیم انٹو ڈسریپیوٹ، اور اس پہ ان کو بہت سیویئر پینلٹیز ہونی چاہیے تھیں، لیکن وہ کیونکہ بدماش ہے دے کین گیٹ اوے ود دا مرڈر۔ لیکن اگر آپ ایک چیز اور ذہن نشین کریں اور ریکال کریں کہ انڈیا پاکستان کا جو ٹور نہیں کرتا تو وہ یہ کہا جاتا ہے، آئی سی سی یہ کہتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو دا پرمیشن آف دا گورنمنٹ آف انڈیا۔ تو اگر ابھی آپ دیکھیں تو محسن نقوی صاحب نے ایک بہت سمارٹ سٹیٹمنٹ دی اور ایک بالکل جینوائن قسم کی اپروچ ان کی نظر آئی کہ انہوں نے ٹیم بھی اناؤنس کر دی، انہوں نے سارے پری ریکوزٹس پورے کر دیے پارٹیسپیشن کے، اور آئی سی سی کے کسی بھی رول کو جو ہے وہ فلاؤٹ نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان کی ڈیسیجن کرے گی اور جو فیصلہ کرے گی وہ پی سی بی قبول کرے گا۔ تو اگر انڈیا کا ٹور نہ کرنا اور وائلیشنز کرنا جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو دا پرمیشن بائی دا گورنمنٹ آف انڈیا ہوگا تو وائی ناٹ فرام پاکستان؟ تو اس طرح کی پینلٹیز لگانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور دوسرا، پاکستان کو اگر آپ آئی سی سی کی ٹورنامنٹ میں سے باہر کر دیں گے تو میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے رائٹس اس قابل بھی رہیں گے کہ کوئی بھی براڈ کاسٹر یہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ تو اٹس ناٹ دیٹ ایزی کہ آپ کو پینلٹیز لگا دیں گے، اور ابھی جو آپ کی گرانٹ آتی ہے وہ 2027 تک آئی سی سی ختم نہیں کر سکتا۔ ہاں،
اگر آپ ٹورنامنٹ میں شرکت نہیں کریں گے، جو ٹورنامنٹ کی آپ کو پارٹیسپیشن فی ہے کوئی $5.5 6 لاکھ جو ہوتی ہے، اس کے علاوہ جتنے یہ کانٹریکٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گے، اور وہ پیسے آپ کو نہیں ملیں گے جو $25 سے $30 ملین ہوگا۔ لیکن $25 سے $30 ملین ایک طرف، اور دوسری طرف ساری زندگی اگر آپ نے سبجوگیٹڈ رہنا ہے، کیونکہ بھارت نے انٹرنیشنل کرکٹ کو کنٹرول کر لیا جو آپ کو 14-2 کے ووٹوں سے نظر آتا ہے۔ پاکستان کے پاس ٹرمپ کارڈ ہے اس وقت کہ وہ یہ بائیکاٹ کریں تاکہ وہ فالٹ لائن کو ایکسپوز کریں گلوبل کرکٹ گورننس میں۔ اچھا، اب جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ اب یہ بھی ایک تجویز یا بہت ساری باتیں چونکہ ڈسکس ہو رہی ہیں کہ ٹھیک ہے جی پاکستان جائے، لیکن بھارت کے خلاف میچ جو ہے وہ نہ کھیلا جائے اور وہ اس سے زیادہ مالی نقصان ہوگا، تو یہ پاسبلٹی آپ کو اٹس جسٹ وہ کیا کہتے ہیں ایک فلو کی لگتا ہے یا اس میں کوئی ہے ریالٹی؟ دیکھیں، یہ تھاٹ تو بہت اچھا ہے، آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے جیو پولیٹیکل ریلیشن شپ ہے انڈیا کے ساتھ، جو ان کی اپروچ ہے، ایبریسو اپروچ ہے، انڈس واٹر ٹریٹی میں مسائل ہیں، ابھی 10 مئی کو ہیوملیٹ کیا ہماری آرم فورسز نے انڈین آرم فورسز کو، اور جس قسم کی آپ کی اس وقت انڈیا کی فرسٹریشن ہے اس سٹنگ گورنمنٹ کی، آپ میچ نہ کھیلیں، فائنینشیل لاس بھی ہو جائے گا، آپ کی پارٹیسپیشن بھی ہو جائے گی۔ لیکن میرا ایک کاؤنٹر کوشچن ہے، اگر آپ کی ٹیم فائنل کے لیے کوالیفائی کر دیتی ہے اور ادھر سے انڈیا آ جاتا ہے، کہ انڈیا پاکستان کے فائنل میں بھی پاکستان پہ کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا؟ سو ویئر ول وی اسٹینڈ؟ اب یہ آپ کو کیا لگتا ہے اگر کاسٹ بینیفٹ دیکھا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ ٹھیک ہے جی فائنل بھی آپ لے جاؤ لیکن ہمارا احتجاج جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر رجسٹر ہو گیا ہے، ہم نے آپ کو ایکسپوز ضرور کر دیا ہے اور ان کی وہ ٹرافی بھی بے معنی ہو جائے گی؟ دیکھیں، کالے بینڈ پہن لینے سے یا سٹیٹمنٹس دے کے سولیڈیرٹی دکھانے سے، ووٹ کر کے بنگلہ دیش کو آپ وہ چیز اچیو نہیں کر پائیں گے، کیونکہ انڈین میڈیا کو پتہ ہے ویسے ایگزیجریٹڈ پیٹریوٹزم کے ساتھ وہ تو ایک بالی ووڈ کی فلمی سین چلا کے رکھتے ہیں۔ سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، اف یو ریئلی وانٹ ٹو بیکم اے میجر شیئر ہولڈر ان انٹرنیشنل کرکٹ، تو آپ کو ان 25-30-40 ملین ڈالر سے آگے دیکھنا ہوگا، اور آپ اگر بائیکاٹ کرتے ہیں so that will send a very serious message۔ اور پھر میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ابھی بھی آپ نے یہ جو فرائیڈے یا منڈے کے ڈیسیجن کی بات کی اور یہ جو ڈیلے ہے، یہ ہاتھ پاؤں پھولے ہوں گے اس وقت، سنجوت گپتا صاحب کے ای میلیں اور فون بھرے ہوں گے، براڈ کاسٹر چیخ چلا رہے ہوں گے، اور مصیبت پڑی ہوگی آئی سی سی کو بھی، جو ان کے سی ای او ہیں یا یہ جو جے شاہ ہیں، وہ انکنسرن تو لگتے ہیں، لیکن اس وقت پاکستان ایک میجر، مجھے آپ یہ بتا دیں کہ اگر پاکستان ایک میجر سٹیک ہولڈر نہ ہوتا تو آپ یہ جو محسن نقوی صاحب، ٹھیک ہے اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا یہ اٹیمپٹ، لیکن اگر محسن نقوی صاحب نے جو یہ پچ کیا تھا، ٹیبل کیا تھا کہ جی اگر وہ انڈیا پاکستان نہیں آتا ہم نہیں جائیں گے، تو آئی سی سی کے باقی بورڈ کے جو ممبر بورڈز ہیں وہ کیوں سپورٹ کرتے؟ اس لیے کہ آئی سی سی کا ریونیو جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے آئی سی سی ٹورنامنٹس کا پاکستان انڈیا گیمز پہ۔ ایک آخری سوال، اس وقت دکھائی یہ دیتا ہے کہ جیسے پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تو دکھائی دیتی ہے، لیکن جو جیسے انگلینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، کیا یہ لابنگ ہو سکتی ہے، ان سے بات ہو سکتی ہے اور وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایک ہیجمنی ہے اس کے اندر ذرا کوئی ایکویلٹی لائی جائے؟ یہ کیا طرز عمل ہے؟ دیکھیں، ایک تو ایشیا میں جو ہے نا وہ افغانستان اور سری لنکا، دے آر ورچوئل لیپ ڈاگز آف بی سی سی آئی اینڈ انڈیا، تو وہ تو آپ نکال دیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش ایشیا میں ہیں، اور بنگلہ دیش کو نکالنے سے آپ نے 170 ملین آئی بالز کو ڈینائی کیا ہے، اور وہاں پہ تو یہ ورلڈ کپ کی اب ٹیلی کاسٹ بھی نہیں ہوگی، تو اس سے آپ نے ایشیا کے سیمپل سائز کو تو شرنک کیا ہے۔ لیکن یہ جتنے بھی ڈیولپ بورڈ ہیں، ان کے اکنامک کنسرن صرف آئی سی سی ٹورنامنٹس یا آئی پی ایل نہیں ہے، بلکہ جو انڈیا کی بائیلیٹرل سیریز ہوتی ہے، جو 5 ٹیسٹ کھیلتے ہیں انڈیا جا کے انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں، ساؤتھ افریقہ میں، وہ ایکچولی ان کو ریونیو بلڈ کر کے دیتا ہے۔ لیکن اگر پاکستان بائیکاٹ کرتا ہے اور آئی سی سی جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے، پھر آپ کا یہ جو اکنامک میٹرکس بھی چینج ہوگا اور باقی بورڈز کا سٹانس بھی چینج ہوگا۔ پاکستان نے نہیں رائٹ آف ویٹو بھی ختم کروایا تھا آسٹریلیا اور انگلینڈ کا 1969 میں، عبدالحفیظ کاردار نے
جو ہے وہ ٹیبل کیا تھا کہ جی یہ ٹھیک ہے کہ فاؤنڈرز ہیں، بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے پاس رائٹ آف ویٹو ہونا چاہیے، ہر فل ممبر ایکول ہونا چاہیے. تو پاکستان پہلے بھی کر چکا ہے. جہاں تک بائیکاٹ کی بات ہے، آپ نے ماسکو اولمپکس، آپ کا سرٹن گول تھا ہاکی کا، لیکن آپ نے ماسکو اولمپکس جو ہے پولیٹیکل، کیونکہ اس میں افغان انویژن ہوئی تھی، آپ نے بائیکاٹ کر دی تھی. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نیا فنامنا ہونے جائے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب. ناظرین، یہ تھے کرکٹ ایکسپرٹ ڈاکٹر نعمان نیاز. ان کی آپ نے گفتگو سنی. میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.